بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج سب سے پہلے راجن پور کے جو رزلٹ آئے ہیں اس میں جتنی بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملے ہیں، جو کہ مسلم لیگ نون کی سیٹ تھی، اس میں عوام نے اپنا رد عمل دے دیا۔ 85 ہزار ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو پڑے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی، ایم آر ڈی کی جتنی جماعتیں تھیں حمایت یافتہ، پیپلز پارٹی، جے یو فے، ان تمام لوگوں کو جو ملا کر ووٹ پڑے، وہ اس پہ 50 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہمارا کینڈیڈیٹ یعنی پی ٹی آئی کا وہ جیتا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ جتنی اس پہ لوگوں نے خوشی کے جشن منائے، اس سے پہلے 2 دن پہلے اسی سیٹ کے اوپر یہاں پہ حکومتی مشینری نے جو بربریت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ کینڈیڈیٹ جو تھے وہاں کے، ان کے اڈے کو آگ لگا دی، گرفتاریاں ڈالیں، سب کچھ کیا، ہر حربہ استعمال کیا، اس کے باوجود وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے میں ناکام رہے۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے وہاں دھاندلی کرنے کی بہت کوشش کی، اور دھاندلی ہوئی وہاں پہ، مگر ووٹر کا ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی دھاندلی بھی ماند پڑ گئی وہاں پہ، وہ دھاندلی بھی کچھ نہ کر سکی، اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے 85 ہزار ووٹ لے کر ان کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ دوسری طرف آج 3 دن سے سوو موٹو ایکشن جو سپریم کورٹ نے لیا تھا، اس پر آج کی جو سماعت تھی وہ ایک نتیجے پہ پہنچنے والی ہے، اور کل اس کا انشاءاللہ تاریخ کا اعلان بھی ہو جائے گا الیکشن کا، اور کل سماعت صبح شروع ہوگی۔ تو آج جو سماعت ہوئی اس سے چیف جسٹس کی جو ریمارکس تھے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو 9 رکنی بینچ تھا، سماعت ہونی تھی 11:30 بجے، وہ 11:30 سے 12 ہوئی، 12 سے 1 ہوئی، 1:30 بجے آخر ہوا یہ کہ 9 رکنی بینچ کی جو یہ بنایا تھا، اس میں سے 4 سیٹیں وہاں سے ہٹوائی گئیں، تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ 9 رکنی جو بینچ تھا اس کو کم کر کے اب 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی، جبکہ حکومتی جو لوگ تھے انہوں نے یہ اپلیکیشن دی تھی کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ انہوں نے 2 دن سے، کل بھی فاروق ایچ نائک نے یہ بات کی کہ 9 رکنی بینچ کو ختم کر کے اس میں سے اس کو فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اعجاز الحسن چیف جسٹس اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی، ان کو ہٹا دیا جائے اور فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے، تو فل کورٹ بینچ تو بن ہی نہیں سکتا جب ان 2 ججز کو ہٹا کے۔ اس پر چیف جسٹس نے اپنا وہ استعمال کیا، اور انہوں نے 5 رکنی بینچ بنا کر اس کی سماعت شروع کی۔ 2 بجے سماعت شروع ہوئی، اور شام 5 5:30 بجے تک یہ سماعت جاری ہوئی، اور اس میں بہت سارے ریمارکس، بہت ساری چیزوں پہ نظر ثانی کی گئی۔ جو بورڈ، اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ پنجاب اسمبلی جو توڑی گئی یہ آئینی تھی یا غیر آئینی تھی۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو، ان تمام سوالات کو چیف منسٹر نے ایک طرف چیف جسٹس صاحب نے عمر عطا بندیال صاحب نے ایک طرف کر دیا، اور صرف اس بات پر سماعت جاری رکھی گئی کہ یہ تاریخ دینے کا کون دے سکتا ہے، تاریخ الیکشن کی گورنر دے سکتا ہے، صدر دے سکتا ہے، یا الیکشن کمیشنر دے سکتا ہے۔ صرف اس پہ بحث ہوگی اور کیا تاریخ ہوگی، اور اسی پہ سماعت ہوئی۔ اور بالآخر جو نظر آ رہا ہے چیف جسٹس نے صاف کہہ دیا کہ ہم آئین کی
پاسداری کریں گے، آئین کو ہم کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے، اس آئین کو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، ہر حال میں ہوں گے الیکشن، اور صرف الیکشن، اس پہ ہی صرف بات ہوگی، اور الیکشن 90 دن کے اندر ہی کرائے جائیں گے، اور اس کا کل ہم فیصلہ نپٹا دیں گے۔ یعنی کل آنے والے بروز منگل کو یہ جو سماعت ہے اپنی مکمل کر کے چیف جسٹس صاحب اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ دوسری طرف ایک انتہائی افسوسناک، آج 27 فروری تھی، اسی ایک سال پہلے جو انڈیا کا جو پائلٹ تھا اس کے 27 فروری کا جو سانحہ ہوا تھا، وہ سانحہ ہماری افواج نے ان کے 2 جہاز گرائے تھے، اس میں ان کا ایک حاضر سروس جو فوجی افسر تھا اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج انہوں نے اس کا میسج کیا دیا ہے، 27 فروری کو ہی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل شعیب امجد صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، صرف اس بنا پر کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سر جی یہ جیل بھرو تحریک اور یہ دوسری چیزوں سے امپیکٹ نہیں پڑنے والا، آپ ایسا کوئی اقدام کریں جس سے لوگوں کو سمجھ آئے، اس حکومت پہ پریشر پڑے۔ تو انہوں نے ایک اپنا انٹرویو میں بیٹھ کے ایک بات کہی تھی کہ جی آپ سرکاری لوگوں کو کہیں کہ وہ اپنے آفیسز میں نہ جائیں اور ہڑتال کریں آپ لوگ۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ایک کیس بنایا اور ان پہ غداری کا اور لوگوں کو، سرکاری ملازمین کو بغاوت پہ اکسانے کا مقدمہ بنا دیا۔ 80 سالہ وہ بزرگ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، وہ لیفٹیننٹ، اور 3 جنگوں میں وہ شریک ہو چکے ہیں۔ پرویز مشرف کے ساتھ بھی وہ آن ڈیوٹی تھے، پرویز مشرف کی دور میں بھی انہوں نے کارگل میں بھی جنگ میں بھی حصہ لیا۔ تو بتائیے کہ یہ 80 سالہ شعیب امجد صاحب کو، ان کو رات کو 1 بجے جا کے ان کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کو آج عدالت میں پیش کر کے ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس ملک میں کوئی میرے خیال کسر اب باقی نہیں رہی، کسی کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب خواتین کے بھی کپڑے اتارے جا رہے ہیں، ان کو اریسٹ کر کے۔ جو وہ جاوید کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو گرفتار کر کے لائے، اور اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو کہا کہ میرے ساتھ یہ کیا گیا، اور مجھے بلیک میل کرنے کے لیے میرے بیوی کو، میرے بچوں کو اٹھا کے لیا، میرے برابر والے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ یہ حکومت اتنے فسطائی ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے، یہ اپنی اوچھے ہتھ کنڈے جو استعمال کر رہی ہے، اب ان کے دن پورے ہو چکے ہیں، یہ دن گنے جا چکے ہیں۔ ادھر ورکرز کنونشن کے اندر اس نے سرگودا کے اندر جو عدلیہ کو جس طرح نشانہ بنایا تھا، جس طرح عدلیہ کی اس پہ حملے کیے تھے، آج پھر اس نے ساہیوال میں یہی کچھ زبان استعمال کی۔ آج وہ کہتی ہے عمران خان گھڑی چور ہے، تیرا باپ اور تو کیولری باؤنڈ اور اس کی اپنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تک آج تک تم لوگ وہ نہیں دے سکے، تم سے مانگا گیا، تم نے یہ نہیں بتا سکے کہ یہ آئے کہاں سے تمہارے پاس۔ تم نے BMW گاڑی توشہ خانے سے نکلوائی، تم عمران خان کو گھڑی چور کہہ رہے ہو۔ اس نے تو گھڑی بیچ کے اس نے وہاں کی سڑک بنوائی، وہ پیسہ وہیں لگا دیا۔ جھوٹے الزامات لگا رہے ہو تم اس کی بیوی پہ، اس کے خاندان پہ۔ تم آج سال بھر میں تو اس کے اوپر کچھ ثابت نہیں کر سکے، تمہارے اوپر تو سب کچھ ثابت ہوا، اور تمہارے لوگ، تمہارا باپ، تمہارا چچا، یہ سب 1100 ارب ڈالر کے روپے کی اس پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی جس دن یہ وزیر اعظم پاکستان بنا۔ تم لوگ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہے ہو، اتنی یعنی بے غیرتی اور ڈھٹائی سے تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ مجمع تم اکٹھا دکھا رہے ہو، یہ جلسیوں سے بھی چھوٹی جلسیاں ہیں، یہ ورکرز کنونشن پتہ نہیں کہاں سے لا کے تم نے جمع کیے ہیں، ان کو جا کے اور نعرے لگوا رہے ہو، بڑی خوش ہو رہے ہیں۔ تمہیں اگر الیکشن کہتی ہے کہ نواز شریف پہ سارے جرم جب ثابت ان کی سزائیں ختم ہوں گی تو یہ الیکشن ہوں گے۔ تمہارے باپ کون سا دودھ کا دھلا تھا، اس کے اوپر تو ثابت ہوئے جرم، ان کے اوپر تو منی لانڈرنگ ثابت ہوئی، ان پہ تو بہت ساری چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ عمران خان پہ کیا ثابت کیا تم نے؟ الیکشن ہوں گے، تمہارے باپ کا راج چلتا ہے اس ملک کے اندر، لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہو کھڑی ہو کے جلسوں میں، مجمعوں میں۔ تم اتنے یعنی ڈھٹائی سے تم وہاں پہ جھوٹ بول رہی ہو کھڑی ہو کے، تمہارے اعصابوں پہ تم لوگ دماغی توازن کھو بیٹھے ہو، تم
تم لوگوں کے اعصابوں میں سوار ہو گیا عمران خان. سوائے عمران خان تیسرا کوئی لفظ نہیں ہے تمہارے پاس دوسرا عمران خان کو برا بھلا کہنے کے. تمہارا بیانیہ تمہارے پاس ختم ہو کے رہ گیا ہے. جو ووٹ کو عزت دو جو کہا تھا وہ ختم ہو گیا, اس پہ تم لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. آج تم اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہو. تم فیض حمید کو نام لیتی ہو, تمہیں اپنے باپ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے باجوہ کا؟ تم اپنے باپ کا نام لو کھڑے ہو کے, تم سمجھ میں آتا ہے جس سے تمہارے باپ کی ڈیل ہوئی ہے, جس سے تمہارا چاچا ملنے جاتا ہے ڈگیوں میں بیٹھ کے راتوں کے اندھیرے میں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کو ویڈیو پسند آنے کی شکل میں آپ اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.